السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یہ ہمارا اردو گرامر کا پیریڈ ہے اور آج ہم پڑھیں گے پارٹ 2۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میری پچھلی ویڈیو جو تھی قرأت کی وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی، بہت اچھے کامنٹس آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے، کیونکہ 50% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو صرف ایسی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اس سے مجھے بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا اس میں خاص کی قسمیں، اسم کیا ہے، اسم کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم خاص اور ایک اسم عام۔ اسم خاص ہم پڑھ چکے، اسم خاص کی 5 قسمیں تھیں، اسم علم، عرف، لقب، خطاب اور تخلص۔ اسم خاص کی قسمیں تھیں۔ اسم خاص میں کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی خاص شخص یا جگہ کے نام کو اسم خاص کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نام، ہر چیز کو پیدائش کے وقت اس کا نام دے دیا جاتا ہے، کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی چیز جس کو بنانے کے بعد اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی بہت سارے نام ہیں، انسان ہیں، یہ ایک عام نام ہے۔ اب انسان میں سے صرف میرا مبشرہ کا نام لے کر مجھے مخصوص کر دیا، یعنی میں خاص ہو گئی، تو اسے کہتے ہیں خاص۔ اب ہم پڑھیں گے اسم عام۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اسم عام کہتے کسے ہیں۔ کسی بھی شے، شخص اور جگہ کے لیے استعمال کیے جانے والے نام کو اسم عام کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز، کوئی بھی عام چیز، جیسے کہ کوئی شخص ہے، کوئی جگہ کا نام ہے، کوئی جانور کا نام ہے، کسی گاؤں کا نام ہم کو اگر بولنا ہے، ہم اس کا نام مخصوص اگر کر دیں گے کہ گاؤں میں جیسے شہر ہے، شہر کیا ہو گیا، عام ہو گیا۔ اب ہم شہر میں ہم حیدرآباد کا نام لے کر اس کو مخصوص کر دیں گے تو وہ خاص ہو جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کا نام جو عام ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا اس کا مخصوص نام نہیں رکھا گیا ہو، اسے کہیں گے اسم عام۔ اسم عام کی ہم کو تعریف پتہ چل گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اسم عام کی قسمیں۔ تو اسم عام کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے اسم ذات، اسم ظرف۔ پھر اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں۔ اسم ظرف میں آتا ہے اسم ظرف مکان اور ظرف زمان۔ اور پھر آتا ہے اسم آلہ، پھر اسم کیفیت، اور 5ویں قسم ہے اسم جمع۔ تو آج ہم اس کو شارٹ کر کے پڑھ لیں گے، دیکھ کر سمجھ لیں گے، تھوڑی اس کی ہم تعریف دیکھ لیں گے۔ تو اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کا پتہ دیں، اسے اسم ذات کہا جاتا ہے۔ جیسے طوطا، آدمی، کرسی، دریا وغیرہ۔ کسی بھی شخص یا چیز، شخص میں انسان، چیز میں کوئی بھی چیز، جیسے طوطا بھی ہو گیا، کرسی بھی ہو گئی، اور دریا وغیرہ بھی ہو گیا۔ لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ، کیونکہ وہ ہے تو ایک ذات نا۔ تو کسی بھی ذات کا جو نام ہوتا ہے اسے کہیں گے ہم اسم ذات۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ذات یعنی کوئی بھی چیز، اور اسم یعنی نام، تو اسم ذات یعنی کسی بھی چیز کا نام۔ اب آتے ہیں اسم ظرف۔ اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھ لیں گے کہ ظرف کہتے کس کو ہیں۔ تو ظرف اسے کہتے ہیں جس میں کسی وقت یا جگہ کا پتہ بتایا جائے۔ وہ اسم جس میں کسی وقت یا جگہ کا پتہ چلے اسے کہیں گے اسم ظرف۔ جیسے صبح، گھر، میدان، اسکول، سال، دن وغیرہ۔ اس میں صبح کیا ہے؟ وقت ہے، صبح کا وقت۔ گھر کیا ہو گیا؟ جگہ ہو گیا، تو دونوں آ گئے، جس میں وقت یعنی صبح، جگہ یعنی گھر کا پتہ بتایا جائے۔ میدان کیا ہو گئی؟ جگہ ہو گئی۔ اسکول جگہ، سال وقت، دن وقت۔ تو جس میں وقت یا جگہ کا پتہ بتایا جائے اسے کہیں گے اسم ظرف۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ اسم ظرف زمان، ظرف مکان۔
ایزی ہے. زماں یعنی زمانہ، مکان یعنی جگہ، وہی جو ہم نے اوپر پڑھا. تو جس اسم میں، جیسے اس میں ظرف زماں ہے تو زماں میں زمانہ پایا جائے گا اور مکان میں جگہ پائی جائے گی. تو دیکھیے اس میں ظرف زماں وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام، سال، مہینہ، دن، گھڑی، پل، منٹ وغیرہ. اس میں سارے ہم کو زمانے دیے گئے ہیں، صبح کا وقت، شام کا وقت، سال، مہینہ، دن، گھڑی. یہ گھڑی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پل، منٹ وغیرہ، اس میں سارے کیا آ گئے ہیں؟ زمانے آ گئے ہیں نا، یعنی وقت آ گیا ہے. اب ہے ظرف مکان، دوسرا پوائنٹ. تو جگہ کے لیے استعمال ہونے والے اسم کو کہیں گے ظرف مکان. جیسے گھر ہو گیا، کتب خانہ، لائبریری ہو گئی، مدرسہ، میدان وغیرہ کیا ہو گیا؟ مکان. تو اس میں ظرف آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا. ظرف کسی بھی جگہ یا وقت کا پتہ دیتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. اب تھرڈ ہے ہمارا اسم آلہ. وہ اسماء جو اوزار، ہتھیار یا آلے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں اسم آلہ، یعنی جن کے ذریعے سے کچھ کام کیا جائے. ایسے اوزار یا ایسے آلے جن کے ذریعے سے کام ہو، جیسے چاقو. چاقو کس چیز کا آلہ ہے؟ کاٹنے کا. چاقو سے کاٹنے کا کام ہوتا ہے. جھاڑو، ہتھوڑی، بیلن، تپش پیما، ناخن تراش وغیرہ. تو ایسا اسم، یہ سب کیا ہیں؟ جھاڑو، چاقو، ہتھوڑی، یہ سب اسم آلہ ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے. ایسے اوزار یا ہتھیار یا آلے جن کے ذریعے سے کچھ کام ہو، تو ان سب کے اسم کو کیا کہیں گے؟ اسم آلہ کہیں گے. اب ہوتا ہے ہمارا اسم کیفیت. وہ اسم جس سے کسی حالت یا کیفیت کا اظہار ہوتا ہے اسم کیفیت کہلاتے ہیں. جیسے سختی، روشنی، درد، خوشی، بھوک، بڑھاپا، بیماری وغیرہ. ساری اس میں کیفیت بتائی جا رہی ہیں. سختی کی کیفیت، روشنی، درد، خوشی، بھوک، بڑھاپا، یہ ساری کیا ہے؟ کیفیت ہے. تو ایسے ناموں کو سختی، روشنی، درد، ان کو کیا کہیں گے؟ نام تو ہیں لیکن ان کا نام الگ سے دے دیا ہے اس میں کیفیت. اور ایک ہے آخری اسم جمع. وہ اسم جو بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں کئی چیزوں یا افراد کا مجموعہ ہوتے ہیں. جیسے فوج، ایک ہی نام دکھ رہا ہے لیکن فوج اکیلے تو نہیں بنتی، ایک آدمی کی فوج تو نہیں بنائیں گے. اس میں کئی ہی لوگ ہوتے ہیں، کئی سپاہی ہوتے ہیں جن کا مل کر جن کو ملا کر پوری ایک فوج تیار کی جاتی ہے. تو یہ بظاہر تو ایک لفظ ہے، بظاہر تو ایک نام ہے، لیکن اس کے اندر کئی لوگ ہیں، کئی افراد موجود ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں جمع. انجمن، کوئی بھی کمیٹی ایک ممبر سے نہیں بنتی. اور ہو گیا جماعت. اسکول ہے ہمارا سب سے بڑا اگزامپل. اسکول ہے، نام تو ایک ہی ہے، اسم ہو گیا ہے، لیکن اب یہ اسم کس میں آئے گا؟ اسم کی کون سی صفت میں آئے گا؟ اسم کی کون سی قسم میں آئے گا؟ تو یہ آئے گا اس میں جمع. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے بچے جمع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں، اور وہ سب کا سارے اسٹوڈنٹس مل کر ایک اسکول قائم کرتے ہیں. ایک اسکول جو ہے وہ لفظ عمل میں آتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا سبق آج کا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھیے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو. اور آخر میں آپ لوگوں سے پھر وہی کہوں گی کہ جن بھی اسٹوڈنٹس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.